اب آپ کو میں ایک بات یہاں بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیے جینیسس میں بائبل آ جاتی ہے ہمیشہ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں بائبل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیلائی ہوئی ہے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ ہے تو میرا بھی ہے. میں بھی یہیں کی پیدا ہوں پاکستان میں. میں بھی اس کو سمجھتا آیا تھا, لیکن اب قرآن سے جب پتہ چلا تو اب چینج کرنا پڑے گا. دیکھیے پیدائش جینیسس 16 کی ورس 1 ہے. اور ابراہم کی بیوی سارہ کہ کوئی اولاد نہ ہوئی, اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ. اب آپ یہ سمجھیے جو میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن میں اس کا ایک لفظ بھی ذکر نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اور یہ آپ کے ذہن میں ایسے فٹ بیٹھے گا جیسے یہی تو سچ ہے, یہی تو سچ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے. یہ معلوم نہیں ہے آپ کو یہ قرآن نہیں, یہ بائبل ہے. آج کے دن اب زمانہ ایسا ہے, قرآن کو تو یہودی کیا کوئی دنیا کا کوئی طاقت ہے اس کو چینج نہیں کر سکتی, لیکن اس طرح کہانیاں لکھ کے کچھ بھی لکھ لیں اور آپ کو بتا نہیں رہے. تو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ ایمانداری سے بتائیں, یہ آپ کے ذہن میں پہلے سے نہیں پتہ تھی بات آپ کو جو آپ پڑھ رہا ہوں؟ اب پتہ تھی نہیں بات کیا ہے. اور سارہ نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے, سو تو میری لونڈی کے پاس جا, شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. تو ابراہم نے سارہ کی بات سنی, مانی. ویری گڈ. شوہر ایسا شوہر ایسی بیوی آپ کو بھی مل جائے. ذرا سنیں پڑھا کیا آپ نے, اندازہ کریں آپ کہ سارہ کہہ رہی ہیں. اب بائبل میں ایک سارہ جو ابراہیم کی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفر اللہ نعوذ باللہ بہن بھی ہیں, یہ بتا دوں میں آپ کو. بائبل میں جینیسس پہلی بائبل ان کی سوتیلی بہن ہے سارہ. وہ کہہ رہی ہے کہ میری یہ تو بچہ ہو نہیں رہا. تو ہمارے پاس ایک کالی یعنی لکھا لونڈی جو ہے وہ کالی بلیک ہے, بلیک وومن جس کو ہاجرہ کہہ رہے ہیں. میری بچہ ہو تو ایسا کر تو اس کے پاس چلا جا. کون کہہ رہی ہے؟ بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے. کون سی ایسی بیوی ہے بھائی جو کہہ رہی ہے لونڈی؟ بیوی بھی نہیں ہے لونڈی. تو اس سے تم بچہ مل جائے گا تو میرا ملنے بچہ ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً استغفر اللہ, جیسے انہوں نے کہا غلطی کر دی, انہوں نے کہا بات مان لی ابراہیم کی, سارہ کی بات مانی ابراہیم کی. اور آگے لکھا ہے اور وہ حاجہ کے پاس گیا اور حاملہ ہوئی, اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی. یعنی جب سارہ کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو گئی, کون؟ ہاجرہ, تو اس کو حقیر جاننے لگی. اور ابراہم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا, اور ابراہم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے ہوا تھا اسماعیل رکھا. ہاجرہ سے جو بیٹا ہوا اس کا نام کیا رکھا؟ بیوی نہیں ہے وہ لونڈی ہے, وہ بھی سارہ کے کہنے سے انہوں نے جا کے ان کے ساتھ ہم بستری کی. واٹ ایور. آگے کنٹینیو پڑھ رہا ہوں میں. اب جب یہ سلسلہ ہو گیا تو جینیسس 21 اس کی 1 ورس ہے. اور خداوند نے جیسا کہ اس نے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی, اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارہ سے کہا, سو سارہ حاملہ ہوئی. اور ابراہم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اس وقت معینہ پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کا بیٹا ہوا. یہ بات آپ لوگ سمجھیں گے نہیں, لیکن بائبل میں انگلش میں اس کا ذرا زیادہ صحیح لکھا ہے. یعنی یہاں لکھا ہے اور خدا. اچھا لوگ کرتے کیا ہیں کہ دیکھیے اب ہمارا کلچر جو ہے نا مطلب اردو اسپیکنگ پیپل, اس پہ کرسچنز بھی ہیں, مسلمان زیادہ ہے نا, ڈومینیٹنگ تو مسلمان ہیں. تو وہ یہاں پر ایسی بات لکھیں تاکہ آپ سمجھ نہ سکیں. یہاں لکھا ہے اور خدا نے جیسے کہ اس سے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی, اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارہ سے کہا, سو سارہ حاملہ ہوئی. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ خدا نے سارہ سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہاجرہ کے پاس بچہ ہو جائے گا تو وعدہ کیا تھا میں تمہاری بھی بچہ. اس طرح کی لگ رہی ہے نا بات, لیکن بائبل میں لکھا ہے گاڈ وینٹ انٹو ہر. اس کی انگریزی کے اردو کریں آپ, گاڈ وینٹ انٹو ہر, یہ لکھا ہوا ہے بائبل میں انگریزی میں. انہوں نے لکھا نظر رکھی, انہوں نے کہا حاملہ ہو گئی, چلو بھائی حاملہ ہو گئی. اور ابراہم کے لیے اس کا بڑھاپے میں اس وقت معینہ پر جس کا ذکر کیا تھا اس کا کیا تھا, اس کا بیٹا ہوا. اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو ابراہم سے ہوا تھا ٹھٹے مار رہا ہے. یعنی اسماعیل السلام جو تھے وہ ٹھٹے مار رہے ہیں, ہاجرہ تو ان کو جلن ہوئی. تب اس نے ابراہم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ اس طرح اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہو. یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھا جو پہلے جو بیٹا ہو گیا تھا اسماعیل السلام ہاجرہ سے, دیکھا یہ جو بیٹا ہے یہ ٹھٹے مار رہا ہے اور یہ کل میری جائیداد جو بھی بنے گی تو لہٰذا یہ اس حصے دار ہو جائے گی, میری وراثت, اس کو نکال.
تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس میں بائبل میں نا بڑے فرماندار قسم ہیں، بیوی کی ہر بات سن لیتے ہیں. تب ابراہم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اس کے کندھے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کرتے ہوئے رخصت کر دیا. سو وہ چلی گئی اور بیر صبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی. اچھا یہ تو آپ نے کیا سنا؟ یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ. یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ بلیو کرتے ہیں کہ ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، ایک تھی سارہ، ایک تھی ہاجرہ، اور سارہ جو تھی ان کی ایک سوتیلی بہن تھی، ان سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام، اور ہاجر جو لونڈی تھی ان سے پیدا ہوئے اسماعیل السلام. یہ کون بلیو کرتا ہے؟ لیکن میں نے نہیں کہا، آپ سمجھ جائیں آپ لوگ، میں نے کسی کو یہودی عیسائی نہیں کہا. میں یہ جانتا ہوں ہر جو رہتا ہے جروسلم میں اور ہر عیسائی جو رہتا ہے وہاں پر، جو بائبل پڑھتا ہے، اس کا یہ بالکل عقیدہ ہے. ہم تو وہ عقیدہ رکھیں گے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اگر ہم غلط رکھتے ہیں تو اصلاح کر لیں، وقت تھوڑی ہے. تو اب دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا جو بتانا تھا، اب آپ ذرا غور سے سنیے کہ قرآن، پہلے غور سے، قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی واحد بیوی ہیں، اور وہ واحد بیوی تعجب خیز ہو رہی ہیں کہ ان کے جب بڑھاپے میں بچے کی بشارت دی جا رہی ہے. شی از امیزڈ کہ میری اب بڑھاپے میں کیسے بچہ ہوگا. اور یہ جب ان کو بشارت دی جا رہی ہے تو وہ بوڑھی ہو چکی ہیں. کون؟ ابراہیم السلام کی بیوی. لیکن دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو ایک بتا دوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا امام جو ہے میرے ظالموں کو امامت نہیں پہنچے گی، تو انہوں نے مانگا ربی حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے اس کو بشارت دی غلام حلیم کی. تو یہ بات سمجھیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے. یہ میں آگے بتاؤں گا قرآن کے اندر آیت کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے اب میری اولاد نہیں ہو سکتی، تو ان کو بشارت ملی. اور ان کی بیوی بوڑھی نہیں تھی. آپ سمجھیں میں نے کیا کہا؟ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے مگر بیوی بوڑھی نہیں ہوئی تھی. یعنی بیوی اتنی بوڑھی نہیں تھی کہ وہ اس سٹیٹ میں نہیں پہنچی تھی، مینوپاز نہیں ہوا تھا انہیں. تو ان کے جب اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہوئی تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی، کیونکہ میریکل یہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے میریکل ہے وہ. تو ان کو تقویت دینے کے لیے اللہ نے کہا تمہاری یہاں لڑکا ہوگا. حضرت مریم کے جب نہیں ہو تو ان کو اللہ نے فرشتے دے کے بتایا کہ تمہاری یہاں لڑکا ہوگا. زکریا علیہ السلام کی بیوی بھانج تھی شروع سے، تو ان کو زکریا علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے اصلاح کر دی، تمہاری لڑکا ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی برتھ ہے اسماعیل السلام کی، اس کے لیے ان کی بیوی انوالو اس لیے کہ وہ نارمل ہے، بشارت ان کو ملی. لیکن جب وہ بھی بوڑھے ہو گئے اور مزید، اور بیوی بھی اب بوڑھی ہو گئی، اب اس فیز میں آ گئی، تو دونوں کو بتایا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا کہا میں نے؟ تو اس کے معنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام جو تھے، اسماعیل السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں ایک ہی بیوی سے ہیں. اور وہ جب وہ تعجب یہ کر رہی ہیں اب میری اب لڑکا ہو، یعنی پہلے تو ہو گیا تھا، نارمل بات تھی، لیکن یہ کیسے ہوگا جب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں. تو اسی بات کو وہ آرگیومنٹ بھی دے رہی ہیں. تو یہ امیزنگ، یہ میراکلس جو برتھ ہوئی ہے، سیکنڈ برتھ جو یہ، اس پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا انوالومنٹ بھی بتایا کہ وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اور ہنسی، اور انہوں نے کہا میری یہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، میں تو اب مطلب اس فیز سے گزر گئی ہوں، میں نے پاس کیا، بوڑھی ہو چکی ہوں، اب میری یہاں لڑکا کیسا ہوگا. تو ان کو بشارت دی کہ تو تعجب کر رہی ہے اللہ کے آرڈر سے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت. تو یہ ان کو اس طرح بشارت ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھیے اس کا پروف ہے سورہ ابراہیم 14:39، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اللہ ہی کے لیے خاص تعریف ہے، وہ ہی ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرے رب ضرور دعا سننے والا ہے. دیکھا میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے دونوں بچوں کے وقت، آپ بوڑھے تھے. یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اللہ ہی کے لیے خاص تعریف وہ جس نے مجھے بڑھاپے میں
اسماعیل علیہ السلام بھی دیے اور اسحاق علیہ السلام بھی دیے. بے شک میرا رب جو ہے ضرور دعا سننے والا ہے. تو جب انہوں نے مانگا, بڑھاپے ہی نہیں مانگا, تو ان کو اسماعیل علیہ السلام ملے, لیکن بیوی نارمل ہیں, ہیلدی ہیں وہ. لیکن جب بیوی بھی بوڑھی ہو گئیں, یہ اور بوڑھے ہو گئے, تو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اللہ تعالیٰ نے. تو وہ وہاں کھڑی ہوئی تھی اور ان کو اللہ نے جان کے وہاں کھڑا کروا کے کہا, وہ ہنسی بھی, اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا میں بھی بوڑھی ہوں, میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں, میری اب بچہ کیسے ہو. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. وہ ہنسی اس لیے نہیں, انہیں وہ تو سمجھیں اب ہو ہی نہیں سکتا میری یہاں. تو وہ ایک ہی بیوی کی اولاد ہیں یہ دونوں, اور ایک ہی. اور بائبل میں کیا ہے, سارا, لونڈی, ہاجرہ, یہ سب ڈرامہ بائبل کا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا دیکھیں, ان کی ایک اور دعا دیکھیے, وہی قواعد آ گیا. پھر جب بھی دعا مانگے قاعدے قواعد آ جاتے. پھر وہ دعا مانگ رہے ہیں رب بنا, ابراہیم السلام اسماعیل السلام دعا مانگ رہے ہیں رب بنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے رب, اے ہمارے رب, بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے. اے ہمارے رب, یہ کہ وہ صلاۃ نماز قائم کریں, پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے, ان کے پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں. اب آپ اگر غور کریں کہ یہاں پر دیکھیے, میں وہ اس لیے بات بتا رہا ہوں, کچھ لوگ جب میری بات چیت ہوتی ہے لوگوں سے تو ذریتی عربی میں دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں ذریتی لکھا ہوا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی. ذریت از اے کلیکٹیو پلورل ناؤن. ہاں, میں یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں, ایک بات ہے یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ کسی سے بات کریں تو دیکھیے کہنے لگے, وہ جو بائبل میں آپ نے پڑھا تھا نا, سارا وہ اس کو نکال دیا, وہ دے کے ہاجرہ کو نکال دیا تھا نا, تو پانی دے کے نکال دیا. تو وہ مولوی یہاں لا کے کہتا ہے دیکھیے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر, وادی میں پھر رہی تھی وہ اس طرح. کون؟ میں نے کہ ذریت لکھا ہوا ہے, ذریت میں بیوی کہاں سے آ جائے گی؟ کہنے لگے آپ کو عربی نہیں آتی ہے. وہ بائبل کی بات یہاں لائی کے آڑ کے کہہ رہا ہے کہ ذریت میں بیوی آئی اور اسماعیل. میں نے ذریت از اے کلیکٹیو ناؤن, یہ پلورل ہے, یعنی اپنی آف سپرنگز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, نسل در نسل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں. بی وادن غیری, جو وادن غیر ہے, ذی زرع عند بیتک المحرم, یعنی صفا مروہ جہاں وادی ہے. وہ اگر آپ صفا مروہ جائیں وہ ایک وادی ہے, اور مکہ بھی ایک وادی میں ہے, پہاڑ ہیں چاروں طرف, بلیک پہاڑ, بلیک پہاڑ ہیں چاروں طرف بلیک, اور وہ ایک پہاڑ جا کے ایک وادی میں اللہ نے کعبہ بنایا ہوا ہے, مکہ اس کے اندر وادی. تو وہ کہہ رہے رب بنا انی اسکنت من ذریتی, میں ٹھہرائے جا رہا ہوں اپنی آف سپرنگ میں سے, بی وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اس وادی جہاں غیر اللہ تیرے پاک گھر کے پاس, محرم گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں. کیا کریں گے وہ؟ رب بنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں. تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز صلاۃ قائم کریں. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون, اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو رزق دے ایسے فروٹ سے تاکہ وہ شکر کریں. آپ کو حیرت ہوگی, اس وادی میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. یہ لکھا ہے غیر وادی زرعن, یعنی غیر زرعی ہے وہ, وہاں ساتھ وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. لیکن وہاں جو جاتا ہے عمرہ حج پہ, ایسے بہترین فروٹس ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, ہر بہترین فروٹ وہاں پر اللہ پہنچا رہا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. اور ان کو رزق دے ایسے فروٹ سے تاکہ وہ شکر کریں, انسپائٹ آف دا فیکٹ وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے, اور وہاں اللہ تعالیٰ پہنچوا رہا ہے. آپ جا کے دیکھ لیں.